شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت ریاضت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا۔ چنانچہ عبادت کرنے والے نے اس سے کہنا شروع کیا، جس چیز میں تم مبتلا ہو یعنی گناہ میں، اس سے باز آ جاؤ۔ گناہگار اس کے جواب میں کہتا کہ تم میرے پروردگار پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اس شخص کو ایسی گناہ میں مبتلا دیکھا جیسے وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ گناہگار نے جواب دیا کہ تم مجھے میری پروردگار پر چھوڑ دو، کیا تم میرے دروغ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ عابد نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کر ان کی روحیں قبض کرائی، اور پھر جب وہ دونوں یعنی ان کی روحیں حق تعالیٰ کی حضور برزخ میں یا عرش کے نیچے حاضر ہوئی تو حق تعالیٰ نے گناہگار سے تو فرمایا کہ تو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مامور ہیں فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ تشریح: چونکہ عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت اور اپنی نیک اعمال پر غرور و تکبر کا اعتماد کیا اور اس گناہگار کو اپنے سے حقیر جان کر اس سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اسی لیے اسے مستحق عذاب قرار دیا گیا۔ اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو گناہ اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا باعث ہو وہ اس طاقت عبادت سے بہتر ہیں جو غرور و تکبر اور نخوت میں مبتلا نہ کریں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔